الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات محترم، آج 14 اگست 2023 ہے اور ہماری اس وطن عزیز کو وجود میں آئے 76 سال آج مکمل ہو رہے ہیں۔ آزاد وطن اور آزادی ایک مستقل نعمت ہے، اور پھر ایک ایسا دیس اور وطن جو دین اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہو، وہ عام آزادی سے کہیں بڑھ کے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وقت کے بادشاہ کے پاس ان کی پرورش ہوئی، اس کے محل میں وہ رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اللہ کے یہ دو پیغمبر بادشاہ وقت، ایک جابر اور ظالم بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے اس کے محل میں پہنچے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے، اس میں فرعون ایک طعنہ دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ قرآن پاک میں وہ سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ گفتگو کے دوران فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، موسیٰ آج تو میرے سامنے کھڑے ہو کے میری بادشاہی اور میری خدائی کو چھٹلا رہا ہے، کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ تو نے ایک عمر ہمارے پاس یہاں گزاری ہے؟ ہمارا شاہی پروٹوکول تمہیں میسر تھا، شاہی کھانے تم نے کھائے، شاہی لباس ہماری طرف سے تمہیں ملا رہا، اور جتنی بھی نعمتیں ہمارے یہاں میسر تھیں ہم نے وہ تمہارے قدموں میں نشاور کی، اور کیا کچھ تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا کہ تو موسیٰ اور جاتے ہوئے تو ایک بندے کا قتل بھی کر گیا، اور آج تم میرے سامنے کھڑے ہو کے میری خدائی کو للکار رہے ہو اور میری بادشاہی کا انکار کر رہے ہو۔ تو کیا وہ نعمتیں اور وہ احسانات تمہیں یاد نہیں ہیں جو ہم نے تم پر کیے؟ جواب میں جو باتیں ہوئیں ان میں ایک بات موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو کہی وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، فرعون یہ جو احسانات تو مجھ پہ جو تم نے کیے ہیں اور آج گنوا رہا ہے، یہ کون سے احسان ہیں اور اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ مجھ پہ تو احسان اس لیے کرتا رہا ہے کہ بدلے میں تو نے میری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میری قوم کی غلامی کے بدلے میں جو 4 نعمتیں یا 4 احسان تو نے میرے اوپر کی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ احسانات، یہ نعمتیں، یہ سہولتیں تب ہمارے لیے فائدہ مند ہیں کہ جب ہم آزاد ہوں۔ میری پوری کی پوری قوم تیری غلامی کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور تو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے نصف کے قریب بنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو دورانیہ ہے 23 سال، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا دورانیہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ کے کنگن خلیفہ وقت کے قدموں میں آ پڑے، اور یہ تھوڑے سے وقت میں اتنا بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ وہ برپا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیول کا انقلاب نہ لا سکے، حالانکہ ان کا دورانیہ زیادہ ہے۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وقت زیادہ ہے لیکن انقلاب کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم ایک لمبے عرصے تک غلام رہی ہے، اور جو قوم غلام رہتی ہے ان کے اندر غلامی ان کے ذہنوں کے اندر پیوست ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی انقلاب کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ ایک آزاد قوم کا فرد، وہ کوئی بات سنے گا، کوئی دلیل اس کے سامنے رکھی جائے گی، وہ اس پہ سوچے گا، سمجھے گا،
اگر وہ بات اس کو حق لگے گی وہ اس پہ سٹینڈ لے گا، کھڑا ہو جائے گا اور فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک ذہنی غلام وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا، وہ اپنے آقا کی خوشنودی کو دیکھے گا، اپنے سرداروں اور رئیسوں کی خوشنودی کو دیکھے گا، وہ وقت کی ہوا کو دیکھے گا کہ ہوا کس سمت چل رہی ہے، وہ بھی اپنے رخ کو اسی طرف رکھے گا، وہ کوئی انقلاب یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اس سے سرزد نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے ذہنی غلام کے اندر اور ایک آزاد قوم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن دیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو میں یہ نعمت دے دوں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ کے یہ بندے جنہیں ہم کس زمین کے اندر کوئی خطہ دے دیں، انہیں حکمرانی کے لیے کوئی جگہ مل جائے، انہیں کوئی آزاد دیس اور وطن میسر آ جائے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور برائی اور منکر سے روکتے ہیں۔ تفسیر سمرقندی میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور معروف سے مراد ہے اللہ کی توحید، اور منکر سے مراد ہے شرک، شرک سے اپنے دامن کو پاک رکھنا اور مخلوق کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچانا اور اسے خالق کے در تک لے جانا، جسے حضرت علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔